ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے سودا کر لیا ہے ایمان والیاں دے نال، انفسہم و اموالہم، انہاں دیا جاناں دے نال اور انہاں دے مالاں دے نال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے جنت عطا کرنے دے، یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا یہ لوگ لڑدے نے اللہ دے رستے اندر، فیقتلون، اور قتل کر دینے، ویقتلون، اور قتل ہوندے بھی نے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ دا انہاں دوواں دے نال تورات دے اندر، والانجیل اور انجیل دے اندر، والقرآن اور قرآن کریم دے اندر، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ دی ذات نالوں زیادہ کون ہے وعدے نو پورا کرنے والا، فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اپنے اس سودے دے نال، فرمایا جیڑا تساں نے اللہ دے نال سودا کر لیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کا 11واں سپارہ سورہ توبہ، اور اس کی آیت نمبر بھی 111 ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بات چلدیاں چلدیاں اس بات تک پہنچی سی
کہ میدان احد دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے جان دی صحابہ نال لے کے تیاری کی تھی، اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے قرآن کریم دیا یہ آیات جڑیاں میں تواڈے سامنے بات ترجمہ تلاوت کیتیاں نے، اور اس کے نال دیگر آیات تلاوت فرما کے تے صحابہ نو ترغیب دلائی، صحابہ نو تیار کیتا ذہنی طور تے، صحابہ نو جذبہ اور شوق دلایا اللہ دے رستے اندر جہاد کرن دا، کفر دے خلاف اور اسلام دا پرچم بلند کرنے واسطے اور اسلام دے پیغام کو پوری دنیا اندر پھیلان واسطے اور کفر کو مغلوب کرنے واسطے، اور اسلام آیا ہی اس واسطے ہے تاکہ غلبہ حاصل کرے، اور کفر جڑا ہے وہ مٹن واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ مٹ کے رہے گا۔ کفر جڑا ہے نا ایک باری تے بڑا چڑھائی دے نال آتا ہے، بڑے زوراں دے نال آتا ہے، مگر پھر دا زور بھی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مومن جڑے نے وہ میدان کارزار کے اندر ڈٹ جان کفر کے مقابلے اندر اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرن، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان تو انہاں دی امداد کے واسطے، انہاں دی نصرت کے اندر آسمان تو نوری فوجاں جڑیاں نے وہ اتار دیتا ہے، اللہ نوریاں اتار دیندے نے مسلح کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی دے منبر تے کھڑیا ہو کے فرمایا ایمان والو اللہ کریم تواڈے کولوں تواڈیاں جاناں اور تواڈا مال اور تواڈی اولاد اے لے کے تے تانوں جنت عطا کرنا چاہندے نے، تے فرمایا جڑے ایمان والے نے وہ پھر میدان کارزار دے اندر لڑدیاں لڑدیاں اپنی جاناں قربان کرتے نے، وہ قتل ہوندے بھی نے تے قتل کرتے بھی نے، تے فرمایا کہ اللہ دی ذات دا تواڈے نال وعدہ ایمان والو پکا جے اور خوش ہو جاؤ، یہ بہت ہی بہترین سودا ہے جڑا تساں دے نال اللہ دی ذات کر رہی ہے۔ جس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر نے یہ صحابہ کرام نو جذبہ دلایا تے اس ویلے صحابہ کرام جڑے عمر کے اندر وڈیرے سن نا، انہوں نے جانا ہی جانا سی میدان احد کے اندر، جنگ کی تیاری انہوں نے کیتی سی، مگر جڑے بچے سن نا نابالغ اجے جوانی میں نہیں سن چڑھے، وہ بھی تیار ہو گئے، جنہ کا تذکرہ حدیث اندر آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ یہ وہ نے جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے گود کے اندر اپنی جھولی اندر بٹھا کے اور پھر ایک پاسے جناب امام حسن کو اور حسین کو بٹھا کے اللہ کے رسول فرمایا کرتے سن اللہ جی میں حسین تے راضی ہاں حسن تے راضی ہاں ایویں میں اسامہ تے بھی راضی ہاں۔ اے اسامہ بن زید عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر آپ کے بیٹے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب، زید بن ارقم، ارادہ بن اوس، عمر بن حزم، اے بچے سن نابالغ، اور انہوں نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر دے نال اصرار کیتا کہ اللہ کے پیغمبر اسی بھی جانا ہے میدان کارزار کے اندر، میدان احد کے اندر، مگر اللہ کے پیارے پیغمبر فرمان لگے نہیں اجے تسی نابالغ دے بچے جے تانوں میں اجازت نہیں دیتا، تسی واپس ہو جاؤ۔ آپ نے حکمت انہوں واپس کر دیتا۔ ایک چھوٹے قد دا
صحابی سی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اڈیاں چک کے نا پباں باہر کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا سونیا ویکھو میرا قد پورا ہے کہ نہیں، اے میں باقی صحابہ کے برابر میرا قد ہے کہ نہیں، ہن تے اجازت دے دیو۔ دیکھو کتنا شوق ہے کہ وہ اڈیاں چک کے پباں دے باہر کھڑا ہو رہا ہے، کسی طریقے نال مینوں بھی اجازت مل جائے میدان کارزار کے اندر جہاد کرنے واسطے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اجازت دے دی۔ وہ جذبہ دیکھ کے، وہ شوق دیکھ کے، ایک نوجوان جہاں نام سی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں اس رافع بن خدیج کے نال کشتی کرا دیو، ان کو میدان جاوے میرے نال کشتی کر لے، تے اگر میں انہوں گرا دوا ڈالا تو پھر مینوں بھی اجازت دے دیو گے، پھر مینوں بھی اجازت دے دیو گے، مینوں تو اجازت پھر ملنی چاہیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو انج کر لیں گے۔ آپ نے رافع کو آخیا کہ ادھر آ تے سمرہ دے نال تیری کشتی کرانی ہے، یہ آتا میں بھی جانا چاہتا، جی میں انہوں ڈھا لیا تو پھر تو مینوں اجازت دے دیو گے، ہن ویکھنا کہ تیرے چ کتنا کا زور ہے۔ رافع بن خدیج کے نال جس ویلے آپ نے کشتی کرائی تو اس صحابی نے سمرہ نے انہوں ڈھا لیا، انہوں گرا دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق ویکھ کے نا فرمایا چلو دوویں چلو، دونوں اجازت مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دے ویلے آپ نے میدان احد اندر آپ نے اتار کیتا، جس ویلے آپ نے میدان احد کی طرف روانگی کی نا سحری دے ویلے، کہ نبی علیہ السلام سوچتے ہیں، صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیڑا رستہ اختیار کریے کہ شارٹ کٹ ہوئے تو جلدی نال میدان احد پہنچ جائیے۔ ایک باغ سیگا رستے میں آتا، اس باغ اگر گزریے نا تو میدان احد جڑا جلدی آ جاتا ہے۔ اس میدان احد کا جڑا مالک ہے نا وہ نبینا ہے، اکھاں تو نبینا ہے ویسے مسلمان سی لیکن ہے منافق سی۔ جس ویلے آپ صحابہ نال لے کے پچھوں دی گزرن لگے نا، اس اکھاں تو نبینے شخص نے نا زمین تو گرد و غبار مٹی اٹھا کے نا اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ پائی کہ آپ کی اکھاں وچ پی جائے، آپ کی اکھاں کا نقصان ہو جائے۔ جس ویلے یہ کام کیتا تے یہ ہن کام تے بڑا ماڑا سی، انہیں ایڈی نالائکی کا کام کیتا اور اللہ کی ناراضگی مل نہیں، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے صحابہ یہ صرف اکھاں کا انا نہیں گا، یہ دل کا بھی انا ہے۔ فرمایا یہ اکھاں کا انا نہیں بلکہ دل کا بھی انا ہے، اور فرمایا میرے صحابہ انہاں لوگوں کے بارے اللہ کریم نے آسمان تو اپنا قرآن اتاریا ہے۔ قرآن کریم کا کیڑا مقام؟ پہلا سپارہ تے سورہ بقرہ اور غالباً دوسرا صفحہ۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا ختم پڑھ دیتا ہے اللہ نے انہوں نے دلوں کے اوپر۔ ختم کا کی معنی ہے؟ مور لا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جے چولا تے ختم پڑھیا جائے، کھیر تے ختم پڑھیا جائے، وہ کھان سے قابل نہیں رہتی، تو جے اکھاں دے تے دل تے ختم پڑھ دے اللہ کی ذات، وہ سوچن تو سمجھن تو آری ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم
اللہ فرماتے ہیں میں مور نہ چھڈی انہاں دیاں دلاں دے اوپر اور انہاں دی اکھاں دے اوپر انہاں دے کناں دے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم فرمایا اسی ختم کر چھڈیا انہاں منافقاں دے دلاں دے اوپر اور انہاں دے کناں دے اوپر اور انہاں دی اکھاں دے اوپر مورا نہ چھڈیاں ہمیشہ واسطے منافق کیوں کیا جاتا ہے جڑا ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے ہر نیک کام کرتا ہے لیکن انہوں دل دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر کی سنت دے نال پیار نہیں ہوتا نبی علیہ السلام دا طریقہ پسند نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ اے بھی کر لو تو کی حرج ہے اے بھی کر لو کی حرج ہے کہ اے کام کرنے نال کیڑا دین چ واضح ہو چلے ہے کیڑی اپنی من مرضی ہو چلی ہے پاویں یہ کام اللہ کے پیغمبر کو یاد نہیں لیا کرنا تو میں جو کرنے لگا تے نیکی نہیں ہو سکتی کیا یہ ثواب نہیں مل سکتا انا للہ و انا الیہ راجعون کیسی سوچ ہے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم فرمایا جنہ دے دل مورا جڑیاں تے ادلی قہر الہوں وچ گمراہی گئے پریرے رد ہوئے درگاہ اللہ دے پیارے پیغمبر اس باغ دے وچوں دی گزر کے صحابہ نال لے لیا 1000 بندہ سی جو مدینہ منورہ تو آپ نے روانگی اختیار کی ہے تو جس ویلے آپ میدان احد اندر ٹھہرے نے اترے نے تو اس ویلے 700 سن 300 بندے جھڑ گئے جڑے صرف نام دے مسلمان سن اوپروں مسلمان سن زبانی دعویٰ کرنے والے اللہ کے پیغمبر دے نال ادوں بھی ہے سن اج بھی ہے نے جڑے زبان نال محبت دا بڑا دعویٰ کرتے ہیں پیار دیاں بڑیاں پینگاں پاؤندے نے حقیقت اندر انہاں دا اللہ دے پیارے پیغمبر نال پیار کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر دی سنت نال کوئی محبت نہیں اسلام کا نام لیتے نے اور ایمان دا دعویٰ کرتے ہیں جویں وہ مدینے دے منافق جڑے سن وہ دعویٰ کرتے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے والے دن جمعے نو صحابہ تیار کیتا تے ہفتے والے دن وہ پہاڑ دی اگے ایک گھاٹی دے اندر آپ اترے تے صحابہ نو فرمایا منع کر دیتا فرمایا جتنا چیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں لڑائی دا حکم نہ دیواں تساں نے پہل نہیں کرنی تساں نے فرمایا تیاری اپنی بھرپور رکھنی ہے اور میرے آرڈر دا فرمایا اور میرے حکم دا تسی انتظار کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صاف بندی کرائی صاف بندی آپ کیسے طرح کرائی آپ نے جویں نماز واسطے صاف بندی کراندے سن آپ جس ویلے مسلے تے امامت واسطے کھڑے ہو جاتے اور مکبر جڑا تکبیر پڑھتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی چھڑی مبارک جڑی لے کے نا تے صفاں دے اندر پھردے صفاں دے اندر پھردے تے جا کے صحابہ دیا ایڑیاں پچھوں برابر کراندے اور فرماتے مل جاؤ نال دے ساتھی دے پیر نال پیر ملاؤ درمیان اندر وقفہ نہ ہوئے درمیان اندر جگہ خالی نہ ہوئے اور فرمایا جڑ جاؤ مل جاؤ صفحہ برابر کرو اور بعض دفعہ اللہ دے پیغمبر اپنی چھڑی مبارک دے نال صحابہ دے پیراں نوں ایڑیاں نوں ٹھکور دے سن اگے ہو پیچھے ہو اپنی صف سیدھی کرو ہن حساب کرو ذرا سوچو غور نال کہ ساڈے ورگو نہیں کہ جلدی نال امام جڑا مسلے تے کھڑا ہوئے تے بس تکبیر کہہ دیے تے امام جڑا وہ تکبیر کرے تے نماز شروع کرے تے سلام پھیرے تے ساری جان چھٹ جائے وہ ایمان والے مسلمانوں اللہ کے پیغمبر کی نماز یہو جی نماز نہیں
اللہ نے پیارے پیغمبر ساڈیاں صفا ورنوں صفا نہیں سن بڑھاتے، جلدی دے نال جان چھڑا کے گھر کو تر جاؤ، اجے امام آیا نہیں ہوتا، آ رہا ہوتا ہے، اسی کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ چر تک اپنے حجرے مبارک چوں نکل نہ ہوتے اتنا چر تک صحابہ کرام نماز واسطے نہیں سن اٹھتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا مؤذن جس ویلے صحابہ کٹھے ہو جاتے، گھڑیاں کی بیماری جو ہوں چل رہی ہے نا، جس ویلے صحابہ کٹھے ہو جاتے کہ ہوں سارے آ گئے نے، اس ویلے حضرت بلال جا کے اللہ کے رسول کا دروازہ جڑا ہے نا وہ کول کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ تشریف لے آؤ سانو نماز پڑھاؤ۔ ہر نماز میں جا کے اللہ کے رسول نو بلا کے لے سن۔ اور آج ساڈا حال ہے کہ اسی امام ایک دو منٹ لیٹ ہو جائے کہ اسی بار بار وہدے ہیں مڑ مڑ کے اور دل سے غصہ کرتے ہیں کہ امام پہلو کیوں نہیں آ کے بیٹھا۔ امام کو اسی اپنا نوکر سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، وہ عزت کوئی نہیں ساڈے دلوں کے اندر۔ امام کا حق ہے، امام کا فرض ہے، امام کی ذمہ داری ہے، امام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نمازیاں کا خیال کرے۔ وہ چاہے نماز کو لمبا کر دے، چاہے نماز کو چھوٹا کر دے، مختصر کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے ویکھے عورتوں کی طرف بچہ رو رہا ہے اور وہ ماں پریشان ہو رہی ہوئے گی، اللہ کے رسول نماز کا سلام جلدی پھیر دیں۔ تو جس ویلے اللہ کے پیارے پیغمبر جماعت کرا رہے ہوتے اللہ کے رسول نو کھڑکا آؤں کہ پیچھے صحابہ جوتے اتار رہے ہیں، پیر کا کھڑاک سنتے اللہ کے پیارے رسول اپنے امتیاں کی خاطر رکعت لمبی کر دیتے، رکعت لمبی کر دیتے کہ یہ بھی رائے جان جڑا مسجد دے وچ آ گیا ہے مؤذن اذان کہتا ہے جڑا مطلب کی ہے، وہ مقصد کی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز والے پاسے آ جاؤ، حی علی الفلاح، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی حاصل کر جاؤ گے۔ اور حی علی الصلاۃ یہ ہے تو انہوں نے انتظار بھی کرو نا۔ چلو جڑے مسجد تو باہر نے گھڑی کا ٹائم جڑا ہے تسی فٹ کیتا ہے، تو جڑے مسجد کے اندر آ گئے آ اتنے وضو خانے کے ٹوٹیاں کے وضو کرن ڈے نے یا چند بندے تمہیں نظر آ گئے ہیں، تہاڈا فرض بنتا ہے انہوں کا انتظار کر لو، انہوں نے شامل کرو، دل کے اندر وسعت پیدا کرو، دل کو فراخ کرو۔ اللہ سانو اگر لے آیا ہے ٹور کے اسی آ ہی گئے ہیں، ٹر کے پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ موقع ملنا ہے نہیں آنا۔ اللہ اپنے گھر دے اندر سان لے آیا کہ اسی اللہ کے گھر دے مہمان ہاں، اللہ ساڈا میزبان ہے، ہن آرام دے نال سکون دے نال جمی دے نال نماز دا فریضہ ادا تے کر دئیے۔ اور صحابتی جا میں دس ریاضہ کہ اللہ کے پیغمبر نے صفا دے وچ پھر کے نا میدان احد اندر ایسیاں صفا بنوائیاں دشمن دے مقام دے اندر قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ انہم بنیان مرصوص، جی میں سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، کہ انہم گویا کہ بنیان مرصوص جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، ایسے فرمایا جڑ کے پھنس کے کھڑے ہوئے، درمیان کو سوراخ نظر نہ آئے۔ اور 700 صحابہ کرام دے صحابہ کرام جان نثار سپاہی اسلامی فوج دے جنہ دے اندر 50 شاہ سوار سن
تے 50 تیر انداز سن، اور انہوں اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر درے پہ کھڑا کیتا. درے کے اوپر کھڑے ہوئیے نا تے مکہ معظمہ وال منہ کریے، اے سجا جڑا ہے نا اس پاسے وہ پہاڑ آتا ہے، اور وہ پہاڑ کے بالکل تھلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت مصعب بن عمیر عبداللہ بن جاش انہوں نے قبریں نظر آ رہی ہیں. اتنے شہید ہوئے سن میدان احد کے اندر. آپ نے عبداللہ بن زبیر کی قیادت اندر 50 صحابہ نو فرمایا کہ تسی عبداللہ بن زبیر کی قیادت اندر درگاہ نہیں چھڑنا، پاویں شکست ہوئے تے پاویں فتح ہوئے، جیسے کیسے بھی حالات ہون تسی درگاہ نہیں چھڑنا. اور صحابہ کرام کھڑے سن تو بعد نے اللہ کے رسول نے فرمان کی یہ تعویل کی تھی کہ اللہ کے رسول دا منشا یہ سی جدوں دشمن نس جائے نا میدان چھڈ کے ادوں کے شک آ جائے گی. تو بعض کہنے لگے نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کا منشا یہ سی کہ تمہوں پاویں آسمان دیا گرجاں جہاں یہاں نوچ کے کھا جان، تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، تسی اتنے ہی ڈٹ کے کھڑیا رہنا ہے درے کے اندر، تسی گلا چھڑ کے گاہ پچھا نہیں ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تلوار جڑی ہے وہ لئی اور وہ اس طرح لہرائی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس تلوار کا حق جڑا ہے کون ادا کرے گا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کا حق ادا کیویں ہونا ہے؟ فرمایا جنہیں پھڑنی ہے نا اس تلوار کو کافراں کے اوپر اتنا چلاوے کہ ایک تلوار جڑی ہے نا یہ ٹوٹ جاوے تے دھار جڑی ہے مڑ جاوے، مگر تلوار چلان تو بعد نہ آئے، لگاتار کافروں پہ چلائی جائے، پھر یہ حق ادا ہوئے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک صحابی سی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اڑا کرو کہ تلوار اڑا مینوں پھڑاؤ گا تو میں اللہ نے چاہیا جڑا حق ادا کرا گا. آپ نے تلوار پکڑا دی ابو دجانہ، تلوار پھر ایویں چلائی انہوں نے، ایویں چلائی کہ 70 کافر جہنم رسید کیتے ہیں. اور اس میدان احد اندر حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وسیلہ ملائکہ کیا گیا ہے کہ رب نے فرشتیاں نے غسل دیتا میدان احد اندر. عبداللہ بن ابی جڑا منافق سی نا، یہ بہن سی ام جمیلہ، وہ یہاں کی بیوی سی. وہ آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا خامن جڑا ہے حنظلہ یہ شہید ہو گیا ہے، مینوں پتہ چلے ہے تے میں تواڈے علم کے اندر یہ بات لیا چاہتی ہاں کہ جدو میرا خامن گھروں چلیا سی نا جنگ اندر وہ اوپر غسل فرض سی. دیکھو صحابہ کرام کا جذبہ، غسل نہیں کیتا کتے دیر نہ ہو جائے میرا نام نہ رہ جائے. صحابہ نے ٹوچن کلے میرے چھڑ کے، صحابہ کتے نمبر نہ رہ جان، میرے کو پہل نہ حاصل کر جان، میں میدان کارزات کتے پچھا نہ رہ جا. غسل بھی پرواہ نہیں کی تھی، فرضی غسل بھی. اور
جس یہ بات کہی آ کے اللہ کے پیغمبروں نے آپ فرمان لگے اللہ کی بندی پریشان کیوں نہیں ہے؟ میں تو دیکھا کہ آسمان کے دوری فرشتے تیرے خاوند حنظلہ نو اپنے ہاتھوں کے نال غسل دین ڈے سن. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ غسل دین ڈے سن. ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے والد حضرت عبداللہ جڑے نے وہ بھی شہید ہوئے میدان احد اندر. اور حضرت عبداللہ دیا 9 بیٹیاں سن. جابر دیا 9 بہناں سن. انہوں نے میدان اندر آن تو پہلو اپنے بیٹے جابر کو آخیا وہ پترا اینا اپنی بہنوں کا خیال کری, اینا اپنی بہنوں کا خیال کری میری شہادت تو بعد. مینوں یقین ہے کہ اللہ نے مینوں میدان احد اندر شہادت کی موت عطا کر دینی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس ویلے جنگ احد اندر جابر کے والد جڑے نے عبداللہ بھی شہید ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے باپ عبداللہ کے سر قرضہ بڑا ہے تو جنہ لوگوں نے قرضہ لینا ہے وہ آ کے مطالبہ کرتے ہیں تو میرے کو پونجی نہیں میں جڑی دے کے قرضہ ادا کر دے. فرمایا جابر تیرے کو دین واسطے کہڑی شے ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھوڑی جہی کھجوراں ہیں. فرمایا انہوں نے آج سے زمین پہ رکھ کے ڈھیری لا دی تھی. آپ نے فرمایا جنہوں نے قرض لینا نا آواز مار. وہ انج ہویا جی سارا مدینہ ہی آ گیا. لمبیاں لمبیاں کتاراں لگ گئی. وہ صدقے جاواں میرے سونے نبی دے نبوت والے برکتاں والے ہاتھ, بے مثل ہاتھ اللہ دے پیغمبر دی نبوت والے کائنات دے پیر جڑے نے مصطفیٰ دے پیراں دی دھوڑ تو قربان کرتے ہیں. پیر پھڑ دیو مرشد پھڑ دیو میرے مصطفیٰ دے کلمہ پڑھن تو بعد شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتا. وہ سونے نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر بھی پیر لبدے پھرتے ہو, مرشد لبدے پھرتے ہو. فرمایا آواز مار کتنا قرضہ لینا ہے؟ جب سارا مدینہ ہی آ گیا. فرمایا کتار بنا لو. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ لائے نے بس وہ کھجوراں دی ڈھیری نو. فرمایا لے جابر بسم اللہ پڑھ کے نہ دے گا, جنہ جنہ قرضہ بنتا نہ دے گا. جابر کہتے ہیں سارے قرضدار قرضہ لے کے اپنا چلے گئے تو کھجوراں ڈھیر اسی طرح لگا ہوا ہے. اے جے میرا پیرو مرشد لیاؤ اپنے پیراں وچوں اپنے بزرگاں وچوں کوئی ایسا بزرگ تے دکھاؤ, ایسا پیر تے دکھاؤ لے آ کے. اج کل دے پیر کتے پھیرا مار جا عزت بھی لٹ کے لے جاندے نے. گھر دے وچ ایک جی گھر جاندا ہے تو بندہ پوچھے یہو جہا پیر پھڑن کی لوڑ کی ہے جیڑا نہ تیری عزت کا محافظ ہے نہ تیرے مال کا محافظ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر قرضہ اینا کہ جابر اندر میں پریشان بڑا سا, مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت کے بے مثل ہاتھ لائے. اللہ نے میرا سارا ہی قرضہ لا چھڑیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لندہ تو لنگڑے نے اپہد نے لنگڑا کے چلتے سن اور انہوں نے 4 بیٹے سن جڑے میدان احد اندر شہید ہوئے. اور جس ویلے میدان احد وچوں فارغ ہوئے نا جنگ ختم ہوئی انہاں دی لاشاں جڑیاں سن حضرت عمر بن جموح اور انہاں دے 4 بیٹے لاشاں جڑیاں نے اونٹھاں تے رکھ کے
تے لے کے مدینے نو ٹرن لگے تے اونٹ جڑے سن بہ گئے، اٹھن ہی نہ۔ صحابہ زور لا رہے نے، اٹھا رہے نے، پر اونٹ قدم نہیں پٹتے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر نے بھی بڑا زور لایا، صحابہ نے بڑا زور لایا، یہ اونٹ جڑے نے اٹھتے کیوں نہیں، لے کے لاشاں ٹرتے کیوں نہیں؟ آخر اللہ دے پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں میرے صحابہ گل کی ہے؟ اس عمر بن جموع نے گھروں ٹرن لگیا کوئی دعا کیتی ہوئے، اللہ کے دربار کے اندر جڑی دعا جناب نے منظور کر لئی ہے، یہ خاندان دے لوگ کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر جدوں یہ گھروں ٹرن لگے سن عمر بن جموع تے انہاں نے اپنے گھر وال منہ کر کے دعا کی سی، اللہم اے عرشاں والیا ربا لا تردانی الی اہلی، اللہ لے تے چلیا ہے ہن موڑ کے واپس نہ لے آویں۔ صدقے جاواں ایسے صحابہ کرام دا جذبہ جہاد کفر دے مقابلے اندر اللہ نے سانو لے چلے تے ساڈا مال تے ساڈی جان تے ساڈی اولاد اللہ تیرے سونے نبی دے دین تو قربان، سانو ہن مڑ کے واپس نہ لیاویں۔ اسی یہ گھر کی کرنے نے، اسی یہ جائیداداں کی کرنیاں نے، اگر یہ سارے دا سارا ساڈا رب لے کے سر تے راضی ہو جائے سانو ہور کی چاہیے؟ یہ صحابہ دا جذبہ سی۔ حضرت برا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت زور بار جنگ شروع ہو گئی اور کفار مکہ میدان چھڑ کے دوڑ نکلے تو انہاں دیا عورتاں پیچھے رہ گیا سن، عورتاں بھی چھڑ کے میدان اندر نس گئے، اپنے بچے بھی میدان احد اندر چھڑ گئے۔ کفر دے پیر نہیں ہوندے، اگر مسلمان ڈٹ جائیں، اگر مسلمان ہمت کرن، حوصلہ کرن، یہ میدان احد اندر مکے دے کافر نہیں کھلو سکتے اللہ دے پیغمبر دے مقابلے اندر، اج دا کفر جڑا مسلمان دے مقابلے اندر کھلو سکتا ہے؟ غور کرو کہ کس قدر اسلامی ممالک نے اور کس قدر ساریاں اسلامی فوجاں نے، اور کیڑا سڑ کو ایٹم نہیں ہے، کیڑا سڑ کو میزائل نہیں ہے، کیڑا سڑ کو اسلحہ نہیں ہے، اور افرادی قوت ساڈے کو زیادہ ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اسی اس دنیا میں نظر رکھ کے کہ جڑی دنیا سانو مل گئی ہے شاید رب نے مڑ کے دینی نہیں، اگر مر گئے تو دوبارہ زندگی لبنی نہیں، اور زندگی میں حاصل ہوتی ہے مرن تو بعد، اصل زندگی جڑی ہے نا وہ مرن تو بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ بھی خاطر سانو کوئی فکر ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ قرب قیامت میری امت کے لوگ جڑے نے، فرمایا انہوں نے بارے میں ایک کوئی فکر ہے کہ وہ دنیا کی خاطر جہاد چھوڑ دیں گے، دنیا پیاری ہو رہی ہے انہوں، موت کو ڈرن گے۔ فرمایا موت جیڑی ہے تو انسان کی محبت ہے، اور موت جیڑی ہے اللہ کی طرف بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر انسان موت نہ آئے تو انسان کی حالت کی ہوگی؟ درخت کو پھل لگتا ہے، پھر ڈوڈی ہوتی ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایسا وقت ہوتا ہے کہ پھل جڑا پک جاتا ہے، رس جاتا ہے۔ اگر مالک جڑا وقت سے نہ توڑے وہ گل جاتا ہے، اور وہ کیڑے چل جاتے ہیں، جراثیم پی جاتے ہیں، بدبو آن لگ پی ہے۔ یہی حالت آدم کے بیٹے اور بیٹی دی ہے۔ اگر اللہ کریم ایک موت کا نظام جڑا ختم کر دیں، آدم کے بیٹے کو موت نہ آئے، ایمان نہ دسو تھوڑی حالت کی ہو رہی؟
تہاڈی حالت کی ہوئے کہ موت ایک اللہ کی طرفوں بہت بڑا تحفہ ہے. موت کو ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کی ملاقات کا انسان کے دل شوق ہونا چاہیے. اللہ کے دعا کریا کرو اللہ سانو موت دے گی تو شہادت دی دے گی. موت آوے تو ایمان کی حالت چاہے اور رات کو جس وقت تہاڈی اکھاں کھلن بیدار ہو یقین کرے جب اپنے دل کی گل دسنا ہر میں تیار نہیں لگے. اے دنیا شاہی کچھ نہیں. اسے اپنے خالق اور مالک کا دیدار کریں گے اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ پھر اپنا کنڈ لا کے اپنا دیدار کرائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی میں 14ویں رات کا چند جڑے پوری آمد پاک نہ چمکنے ہوئے تے ویکھن والے واسطے کوئی اولا نہیں ہوتا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی پر میں ایمان والے اپنے رب کو اس طرح ویکھ لین اور ہر جمعہ دن بازار لگیا کرے گا. جنتی لوگوں واسطے اللہ کریم اپنا دیدار کرایا کریں گے. موت کو نہ ڈرو جرأت کرو کفر کو مٹانے واسطے اپنی اولادوں اپنے مال اپنی جان سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے واسطے ہر وقت تیار رہا کرو. اور ساڈا یہ جذبہ ہوئے ساڈا یہ شوق ہوئے کہ اللہ ساڈے کو مال لے کے ساڈے کو اولاد لے کے ساڈیاں جاناں لے کے کوئی ساتھ بیٹھا راضی ہو جائے تو سانو ہور کی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان احد کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام جڑے نے اللہ کو پیارے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے عطا کی تھی اور کفر کا بھی بہت سارا نقصان ہویا اور کفر کے بڑے بڑے جرنیل جڑے سن خالد بن ولید ورگے بڑے بڑے اس دور کے اندر بڑے ذہین لوگ سن. خالد بن ولید سپاہ سالار سی اپنی فوج کا. یہ بھی میدان چو نسیا لیکن میدان چو نسیا کس ارادے نال کہ مسلمانوں دھوکہ دے کے مغالطہ دے کے نہ دوبارہ پھر حملہ کرا. ایک چال ہوتی ہے جنگ کے اندر سپاہیاں دی فوجیاں دی جرنیلاں دی جڑے صحابہ اکرام میدان احد دے وچوں پیشاب پلٹے سن انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی. انہوں کا نظریہ یہ سی تاکہ اسی دوبارہ مسلح ہو کے نا تیاری کر کے پھر کفر تے حملہ آور ہوئی. یہ خالد بن ولید جڑے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے انہوں نے جو دیکھا کہ مسلمان جڑے نے وہ دلہ چھڑ بیٹھے نے ہن مال غنیمت اکٹھا کرن لے نے اور مال غنیمت اکٹھا جو صحابہ کرن لگ پے نا تے شیطان نے افواہ پھیلائی آواز دے کے انہیں آخیا پچھلیاں کی خبر لو اب پچھلیاں پتا کرو ذرا. وہ صحابہ کرام جڑے سن انہوں نے پچھا جسے مڑ کے تلوار چلانی شروع کی تھی تو تلوار اپنے اوپر چل گئی. گرد و غبار اٹھیا سی تلوار چل گئی اپنے اوپر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حذیفہ بن یمان جنہوں نے کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. صحابہ صحابہ کو شہید ہو گئے. حذیفہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کوئی گل نہیں مغالطہ لگ گیا بلیکھا لگ گیا میرے مسلمان بھراواں نوں انہوں نے جان کے شہید نہیں کیتا تے میں رب واسطے معاف کیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تو معاف تے کیتا ہے پر اسی تینوں بیت المال چوں دیت دینے ہیں یہ 100 اٹھ دیت دینے ہیں. کہنے لگی اللہ نے پیغمبر میں دیت بھی نہیں لینی. جس وقت انکار کیتا تے جناب حذیفہ دا اور زیادہ مقام بن گیا اللہ کے پیغمبر نے دل دے اندر عزت بن گئی حذیفہ دی. اور
ایو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے رازدان صحابی سن. ہر قسم کا راز اللہ دے پیغمبر دا انہاں دے کول سی. سیارے صحابہ نے اٹھ کے ٹر جانا تے اللہ دے پیغمبر نے راز دیا گلاں انہاں نوں دسنیاں. حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر دسیا کہ اے بھی بندہ منافق ہے، اے بھی بندہ منافق ہے، اے بھی بندہ منافق ہے. خصوصی طور پہ 12 بندیاں کا نام لیا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے نا، کہ آخری ٹائم سی آپ اللہ کو پیارے ہونے لگے کہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کول بلا کے آخیا حذیفہ ایک گل دس، میں تینوں پوچھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے 12 بندیاں کا نام لے کے دسیا سی کہ وہ منافق سن، کتے میرا نام تو نہیں آیا انہاں وچ؟ کتے میرا نام تو نہیں آیا انہاں وچ؟ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر نے میرے ڈکیا ہے، منع کیتا ہے کہ گل دسنی نہیں کسی کو، لیکن میں چونکہ اللہ کے پیغمبر اور دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے تہاڈا بھی آخری وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تہاڈے دل دے اندر کوئی حسرت رہ جائے، پریشانی رہ جائے. لے میں تمہیں دس دینا ہے کہ جہے منافقاں دی لسٹ اللہ کے پیغمبر نے دسی سی نا، انہاں وچ تہاڈا نام کوئی نہیں. اے امیر المومنین انہاں وچ تہاڈا نام کوئی نہیں. دوستو اور بزرگوں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو اتنے ختم کرنا ہاں. اللہ تعالیٰ مینوں توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیتا ہے کتاب و سنت کی روشنی اندر اللہ سارے دل اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.